ناظرین، کب کون اور کیسے کی سیریز میں ہوں تیمور کے دوسرے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم امیر تیمور یعنی تیمور لنگ کی آپ بیتی، اس کے بچپن اور لڑکپن کی یادیں شیئر کریں گے۔ اس سے قبل کہ ہم ویڈیو کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ علاوہ ازیں کمنٹس کے ذریعے اپنے قیمتی رائے سے آغاز ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی سفارشات کی روشنی میں مزید بہتری لا سکیں۔ تو چلتے ہیں آج کی دلچسپ ویڈیو کی طرف۔ امیر تیمور نے اپنی آپ بیتی میں لکھا، سورہ شمس 15 آیات پر مشتمل ہے اور اس کی پہلی آیت وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا اور آخری آیت وَلَا يُخَافُ عُقْبَاهَا ہے۔ میں نے اس سورت کی تمام آیات کو پہلے دن حفظ کر لیا۔ شیخ شمس الدین یعنی میرے استاد نے میرے والد کو بلوایا اور کہا، میں نے اپنی ساری عمر میں کوئی بچہ اتنا تیز ہوش اور باصلاحیت نہیں دیکھا جتنا تیرا بیٹا ہے۔ اس نے پہلے دن سورہ شمس کو ازبر کر لیا ہے، پھر مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں اس سورہ کو دوبارہ سناؤں، اور جب میں نے وہ سورہ تلاوت کی تو میرے والد نے خوشی میں دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، خداوند میرے بیٹے کی حفاظت فرما اور اسے زندہ و سلامت رکھ۔ پھر انہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک سکہ نکال کر شیخ شمس الدین کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا، آپ کا ہدیہ کہ آج آپ نے میرے بیٹے کو قرآن کی پہلی سورت حفظ کرائی۔ شیخ شمس الدین کے مدرسے میں جاتے ہوئے مجھے ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ ایک دن ہمارے معلم نے ہم سے پوچھا کہ بیٹھنے کا سب سے اچھا طریقہ کون سا ہے۔ شاگردوں میں سے ہر کسی نے اپنی دانست کے مطابق جواب دیا، لیکن میں نے کہا کہ بیٹھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ انسان دو زانو ہو کر بیٹھے۔ اس پر شیخ شمس الدین نے استفسار کیا اور وجہ پوچھی۔ میں نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں جب لوگ خدا کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں، لہٰذا معلوم ہوا کہ دو زانو ہو کر بیٹھنا دوسرے مختلف طریقوں سے بیٹھنے کے مقابلے میں بہتر اور افضل ہے۔ شیخ شمس الدین نے بے اختیار ہو کر 3 مرتبہ بآواز بلند کہا، احسنت احسنت احسنت، یعنی شاباش شاباش شاباش۔ شیخ شمس الدین نے جب یہ دیکھا کہ میں پہلے دن سورہ شمس کو زبانی یاد کرنے کی آزمائش میں پورا اترا ہوں تو انہوں نے مجھے قرآن کی دیگر صورتوں کا درس دینا شروع کر دیا، لیکن اس بات کے پیش نظر کہ میں کہیں خستگی کا شکار نہ ہو جاؤں وہ مجھے مختصر اور کوتاہ صورتیں یاد کرواتے تھے جو زیادہ تر مکہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھیں۔ وہ جب بھی میرے لیے کوئی سورہ پڑھتے تو میں فوراً اسے یاد کر لیتا اور میرے استاد کو وہ سورہ دہرانے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ حصول علم کے لیے میرا ذوق و شوق اور استعداد دیکھتے ہوئے شیخ شمس الدین کا اشتیاق بھی بڑھا اور انہوں نے مجھے سورہ یاسین سکھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے ایک دن مجھ سے کہا، اے تیمور، سورہ یاسین قرآن کی 36ویں سورہ ہے اور 83 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، یعنی مکہ میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور میں ایک مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہوں تو غور سے سن اور اسے پڑھتے ہوئے دہرانے کی کوشش کر، اگر کوئی مشکل پیش آئی تو میں دور کر دوں گا۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ پھر رک کر مجھ سے پوچھا، آیا تو جانتا ہے کہ یاسین کے کیا معنی ہیں؟ میں نے کہا، یا کا مطلب جانتا ہوں کہ عربی زبان کے الفاظ میں سے ایک ہے اور کسی کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر کسی کو مخاطب کرنا مقصود ہو تو مثال کے طور پر کہتے ہیں یا زید، یعنی اے زید، لیکن میں نہیں جانتا کہ یہاں سین کے کیا معنی ہیں۔ شیخ شمس الدین نے کہا، سین کا مطلب ہے اے انسان، لیکن ہر انسان نہیں بلکہ ایک خاص انسان۔ میں بولا کہ میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ سین جو حروف ابجد کا ایک حرف ہے اس کے معنی انسان کے ہوں۔ استاد نے کہا، تو ٹھیک کہتا ہے، اور سین کے معنی انسان نہیں، لیکن یہ حرف کلمہ سرا کے وزن پر پڑھیے کا پہلا حرف ہے، اور عربی زبان میں سرا کا مطلب ہے گل و ریحان، اور خدا کو پیغمبر اسلام سے اتنی محبت تھی
کہ وہ انہیں اس صورت میں اے پھول کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ جب شیخ شمس الدین نے ایک بار سورہ یاسین پڑھی تو میں نے اپنا قرآن کھولا اور آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کر دیا۔ چند بار دہرانے کے بعد سورہ یاسین مجھے مکمل طور پر حفظ ہو گئی۔ ان دنوں میری مصروفیات یہ تھیں کہ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد مدرسے کی طرف روانہ ہو جاتا تھا اور دوپہر تک پڑھائی میں مصروف رہتا تھا۔ بوقت ظہر شیخ شمس الدین فریضہ نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ہم طلباء بھی ان کی اقتداء کرتے تھے۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہمیں چھٹی ہو جاتی اور میں چراگاہ کی طرف نکل جاتا تھا۔ میرا والد ترکئی کہتے تھے کہ ہم لوگ ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کے آباء و اجداد انتہائی طاقتور، دلیر اور جنگجو تھے، لہٰذا مجھے ایام طفولیت ہی سے جنگی فنون کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارا شہر کیش کے نواح میں ایک بڑی چراگاہ تھی جہاں گھوڑوں کے گلے چرا کرتے تھے۔ ہمارا بھی گھوڑوں کا ایک مختصر سا گلہ تھا۔ میں مدرسے سے نکلنے کے بعد سیدھا چراگاہ کی طرف روانہ ہو جاتا تھا تاکہ وہاں گھوڑ سواری کر سکوں۔ صرف شروع کے دنوں میں جب میں کم سن تھا تو ایک شخص میرے ساتھ آتا تھا جو مجھے نیم وحشی گھوڑوں پر سوار ہونے کی تعلیم دیتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ نیم جنگلی گھوڑے پر سوار ہوتے وقت اس کی پچھلی ٹانگوں کے نزدیک نہیں جانا چاہیے کیونکہ گھوڑا دلتی مارتا ہے، اور اس کے سامنے بھی نہیں آنا چاہیے کیونکہ کاٹنے کو دوڑتا ہے، بلکہ دائیں یا بائیں پہلوں کی طرف سے گھوڑے کے نزدیک آ کر الٹے یا سیدھے ہاتھ سے اس کی یال کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ تاہم جیسے ہی گھوڑے کی یال گرفت میں آ جائے تو وہ جانور بدک کر بے تحاشا بھاگنا شروع کر دے گا تاکہ سوار ہونے والے کو زمین پر پٹک سکے۔ میرے استاد نے مجھے بتایا کہ جب جنگلی گھوڑا سر پٹ بھاگ رہا ہو تو اسی وقت اس پر سواری کرنی چاہیے۔ اس کی گردن کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو وگرنہ بری طرح زمین پر گرو گے اور ہو سکتا ہے کہ گھوڑے کے قدموں تلے کچلے جاؤ، لیکن جیسے ہی گھوڑے کی پیٹھ پر پہنچو تو اپنی ٹانگوں سے اس کے پہلو پر دباؤ ڈالو تاکہ اپنا وزن برقرار رکھ سکو، اور جب توازن برقرار ہو جائے تو گھوڑوں کی یال چھوڑ دو اور اسے جتنا چاہے دوڑنے دو۔ گھوڑے کو جب یہ احساس ہو جائے گا کہ وہ تمہیں زمین پر نہیں پٹک سکتا تو خود بخود رام ہو جائے گا۔ میں جب بھی کسی نئی وحشی گھوڑے پر بیٹھنے کی کوشش کرتا تو مجھے اس جانور کی زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور میں جیسے ہی کسی گھوڑے کی پیٹھ پر پہنچتا تو وہ برق رفتاری سے بھاگنے لگتا اور کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد اچانک رک جاتا اور دلتیاں مارنا شروع کر دیتا تھا۔ مجھے زمین پر پٹکنے کے لیے یا پھر پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو جاتا اور اگلی ٹانگوں کو ہوا میں لہرانے لگتا تاکہ میں پیچھے کی طرف گر جاؤں، لیکن آخرکار فتح میری ہوتی تھی اور میں گھوڑے پر غلبہ پا کر اسے اپنا متی بنا لیتا تھا۔ چراگاہ میں میرا مشغلہ صرف گھوڑ سواری ہی نہ تھا بلکہ تیر اندازی بھی کرتا تھا۔ ابتدا میں غیر متحرک نشانوں کی طرف تیر اندازی کرتا تھا، لیکن اپنے استاد کی مدد سے میں نے رفتہ رفتہ اتنی مہارت حاصل کر لی کہ گھوڑے پر بیٹھ کر تخت و تاز کی حالت میں تیر اندازی کرنے لگا۔ میں گھوڑے کو پوری تیز رفتاری سے دوڑاتے ہوئے اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں مختلف نشانوں کی طرف تیر چلانا سیکھ گیا تھا، مگر چونکہ میرے بازوؤں میں اتنی قوت نہیں تھی لہٰذا میرے تیر ایک محدود فاصلے سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ میرا استاد مجھ سے کہتا تھا کہ تم ابھی بچے ہو، جب بڑے ہو جاؤ گے تو تمہارے ہاتھوں میں اتنی قوت آ جائے گی کہ تم بہت دور تک تیر پھینک سکو گے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ میں اس دن شام تک گھوڑ سواری، تیر اندازی اور نیزہ بازی کی مشق کرتا رہا، اور جب سورج ڈھلنے لگا تو گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے مغرب کی نماز ادا کی اور شام کا کھانا کھانے کے بعد سونے کی غرض سے لیٹ گیا۔ اگلے دن جب میں مدرسے پہنچا تو میرے استاد نے مجھ سے پوچھا کہ آیا میں سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں یا نہیں۔ میں نے جواب دیا کہ نہ صرف پڑھ سکتا ہوں بلکہ میں نے اسے حفظ بھی کر لیا ہے۔ پھر میں نے سورہ یاسین کو اول تا آخر اپنے استاد کو سنایا، جس پر میرے استاد شیخ شمس الدین نے مسرت برے لہجے میں دوسری مرتبہ باسدائے بلند کہا، احسانات احسانات احسانات۔ علم کے حصول میں میری پیش روی اتنی زیادہ تھی کہ مجھے شیخ شمس الدین کے مدرسے میں داخل ہوئے ابھی 3 سال ہی ہوئے تھے کہ میں نے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ ایک دن
میرے استاد نے مدرسے میں ایک ضیافت کا اہتمام کیا اور مختلف اسلامی علماء کے علاوہ شہر کے معزز اور ممتاز افراد کو بھی شرکت کی دعوت دی، جن میں میرے والد بھی شامل تھے۔ جب سارے مدعوین اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تو شیخ شمس الدین نے محفل میں شریک علماء سے درخواست کی کہ وہ میرا امتحان لیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے مجھے پورا قرآن حفظ ہے یا نہیں۔ وہاں موجود علماء میں سے 3 افراد نے میرا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ باری باری قرآن کی مختلف صورتوں کا نام لیتے اور مجھ سے کہتے کہ میں انہیں زبانی سناؤں۔ میں بھی ان کی مطلوبہ آیات کو اونچی آواز سے پڑھتا اور سننے والے تحسین امیز لہجے میں کہتے بارک اللہ، جزاک اللہ، احسنت۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو مزید امیر تیمور کی زندگی کے بارے میں دلچسپ واقعات سنائیں گے۔ تھینک یو۔